الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم لقد وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين محترم بزرگوں دوستوں اور میرے بھائیوں، در حقیقت سرور کونین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو، آپ کی سیرت کا ہر جز انقلاب آفری پیغام اور آب حیات کا درجہ رکھتا ہے، اور قیامت تک کے لیے انسانیت کی فوز و فلاح کا وہ معیار بھی ہے، اور جس میں کوئی زاویہ بربریت اور وحشت نظر نہیں آتا۔ آپ نے مٹی کے ذروں، پانی کے قطروں، امنڈتے بادلوں، چڑھتی گھٹاؤں، کونڈتی بجلیوں، زمین کی بستیوں اور بلندیوں، خشکیوں اور تریوں میں خدا کے جلوے انسانوں کو دکھائے، دشمنوں کو اپنی دل فریب تعلیم و تربیت سے اپنا جانثار بنایا، انسانوں میں سے مال و دولت، نسل اور رنگ کے بھید بھاؤ کو اکثر مٹایا، حسب و نسب کے بت پاش پاش کیے، اونچ و نیچ کے فرق و نیست و نابود کر دیا۔ فخر الانبیاء ختم الرسل کی ذات مقدس کے جس شعبہ زندگی کا بھی مطالعہ کیا جائے، شفقت ہی شفقت، رحمت ہی رحمت نظر آتی ہے۔ رسم دنیا ہے، اطاعت کے جواب میں شفقت، عقیدت کے جواب میں الفت، مروت کے بے مروتی کے بدلے سلوک، یہ خصوصیت ہے محسن اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ عام طور پر جب انسانوں کے پاس دولت و طاقت کی فراوانی ہوتی ہے تو اس کا اخلاق گر جاتا ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معاشی و سیاسی طاقت حاصل ہوتی گئی، آپ کے اخلاق حسنہ پر مزید رنگ چڑھتا گیا۔ تاریخ عالم میں کوئی مثال نہیں ملے گی جس کو گالیاں دی گئی ہوں اس نے تحفہ پیش کیا ہو، جس کو خاردار راستے پر چلایا گیا ہو اس کے عوض پھول نشاور کیے ہوں، جس نے پتھر برسائے ہوں اس کو گلدستہ پیش کیا ہو۔ اگر وہ مثال اور نمونہ ملے گا تو وہ سرزمین حجاج کے باسی وارض بطحا میں گشت کرتے سالار قوم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ملے گا۔ کون نہیں جانتا کہ فتح مکہ کے بعد صحن حرم میں دشمنان اسلام سرداران قریش جمع تھے، ان میں وہ بھی تھا جو راہ مبارک پر کانٹے بچھایا کرتا تھا، ان میں وہ شقی بھی تھا جس نے گردن مقدس پر اوجھلی ڈالی تھی، ان میں وہ ننگ انسانیت بھی تھا جس نے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شرمناک طریقے پر شہید کیا تھا، اور فخر موجودات علیہ السلام کے قلب مبارک کو دکھی کیا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو مخاطب ہو کر دریافت فرمایا، اے قریش کیا خیال ہے میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں؟ قریش مجاز شناس تھے، تار گئے، آواز میں رحمت کی بو آتی ہے، رحمت کا سہارا لے کر بولے خیرن اخن کریم و ابن اخن کریم، آپ سے بھلائی کی توقع رکھتے ہیں اس لیے کہ آپ شریف بھائی اور شریف بھائی کے بیٹے ہیں، اور شریفوں سے نیکی کی امید کی جا سکتی ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھبراؤ نہیں، جاؤ مکہ کی ماؤں سے کہہ دو تمہاری ممتا نہیں لوٹی جائے گی، مکہ کے بچوں سے کہہ دو تمہیں یتیم نہیں بنایا جائے گا، مکہ کی بہنوں سے کہہ دو تمہارے دوپٹے اتارے نہیں جائیں گے، آج جس نے گلے پر تلوار چلائی تھی اس کو گلے سے لگایا جائے گا، جس علیکم اليوم وانتم الطلقہ، آج تم پر کوئی مواخذہ نہیں، جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو۔ وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے میں اپنی انہی چند باتوں پہ تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔